ذات کے اوپر ہے، تو اس کی جو وحدانیت ہے، وہاں یکتائی کا معنی یہ ہے کہ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی خالق نہیں، وہی بالکل ہر چیز کی جو حقیقت ہے وہ ذات ہے، تو اس معنی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں یکتائی سے مراد یہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب سید۔ یقیناً یہی جملے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے، اور ان پر احادیثی بھی موجود ہے کہ کن جیسا کوئی نہیں ہے اس ذات تک۔ اور حقیقت سید آپ نے بالکل بہت واضح بیان کیا، اور آپ نے بالکل امام کا وہ حدیث کوٹ کیا کہ امام فرما رہے ہیں کہ اس ذات کے بارے میں آپ کچھ بھی سوچیں گے وہ آپ کی سوچ سے مبرا ہے، وہ آپ غلط سوچیں گے ان کے بارے میں۔ تو بالکل آپ کا بھی یہی جو موقف ہے بالکل بقول امام کا ہے۔ سب کے سامنے بیان کیا۔ اب آگے لوگوں کی اپنی قسمت ہے کہ اس میں سے کتنا حصہ حاصل کرتے ہیں اور کتنا ترک کرتے ہیں۔ تو مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ بہت خوبصورت، اسی طرح انشاءاللہ آپ ذکر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے علوم آل محمد کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ باقی جس نے جو جتنا حصہ لینا ہے، جتنا جس کا حصہ ہے وہ لے لے گا۔ تو سلامت رہیں۔ بسم اللہ۔ مولا گجات پڑا، مجھے تو خود اس بات کا نہیں پتا، لیکن سید یہ جناب ابراہیم جو تھے رسول خدا کے جو فرزند تھے، ان کی آئی تھنک سو کہ ان کا جو ظہور ہوا ہے وہ 8 ہجری میں ہوا ہے شاید۔ تو سید پھر ان کا یہ جب مطلب یہ ہے کہ یہ 8 ہجری میں ہی پھر دنیا سے مطلب کیا ہے کہ ان کا دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، یا کیونکہ مجھے وہاں جو پڑھا میں نے وہ یہ تھا کہ وہ 10 ہجری میں 8 ہجری میں یہ ظاہر ہوا، ظہور ہوا ان کا، لیکن پھر یہ 10 ہجری میں جو ہے ان کو دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا۔ تو سید بسم اللہ، پھر اس میں ایک سوال ہے میرا۔ جی، بسم اللہ اس کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہجری کے متعلق کہ کتنی ہجری میں ان کی ظاہری دنیا سے انہوں نے پردہ کیا، لیکن یہ تو بات طے شدہ ہے کہ سرکار ابراہیم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیٹے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی بہت سے اختلافات ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ 4 بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 2 بیٹے ہیں، یعنی طیب و طاہر، قاسم اور ابراہیم، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں طیب و طاہر ہی ہیں، اور انہیں کو قاسم اور ابراہیم بھی کہا جاتا تھا۔ تو جہاں تک آپ نے 10 ہجری کی بات کی ہے، تو ہجری پر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو بسم اللہ۔ ہجری کے مطلب تو مجھے علم نہیں ہے، میں ایسی غلط بیانی کروں، لیکن اگر آپ کو کوئی اس کے علاوہ کوئی اس کے ذیل میں کوئی چیز بات آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ۔ جی، انہوں نے نا مجھے ایک بات کہی تھی تو اس وجہ سے میں نے سوال کیا۔ انہوں نے بات اس طریقے سے کی تھی کہ دیکھیں یہ پنجتن پاک کا جو مطلب جو مقام تھا، جو قرآن میں اللہ نے آیت فرمائی، آیت بیان کی نا، جب آیت آئی ہے تو وہ دیکھیں کہ ان کے خلاف نہ آنے والوں کے لیے کیسے کہ جو جناب ابراہیم جو تھے وہ 8 ہجری میں انہوں نے ظہور کیا، پھر جو ہے ظاہری انہوں نے پردہ فرمایا 10 ہجری میں۔ تو رسول خدا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو پنجتن پاک ہے ان کا مقام کیا ہے، اور جو حقیقت یہی ہے، کیونکہ میں بظاہری اپنا جو میرا ظاہر بیٹا ہے میں اس کو بھی مباہلے میں نہیں لے کے جا رہا، نہ کہ وہاں تو جمع کا صیغہ ہے، تو میں اپنے بیٹے کو بھی نہیں لے کے جا رہا، کیونکہ ان کا مقام ہے صرف رب العزت نے انہی کو جو ہے مخصوص کیا ہے۔ تو وہ سوال اس وجہ سے میرا تھا، میں نے کہا یہ بات کیسی ہے، یہ سچ ہے نہیں، کیونکہ میں نے ظاہری نہیں پڑھی۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ اپنے مالک آپ کو لمبی زندگی عطا کرے اور مزید علم عطا کرے۔ ہمارے پاس بہت سی احادیث کا ذخیرہ موجود ہے اس بات کے اوپر۔ یہ جو بات ابھی آپ نے کی ہے تو اس پر پہلے ہی معاہدہ ہوا تھا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں یہ ملتا ہے۔ اور وہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے اگر کوئی بیٹا ہوتا تو حکمت کیا تھی کہ بعد میں یہ امت جو ہے، جو اللہ نے نبوت کو ختم کیا ہے، یہ اس نبوت کو ختم نہ ہونے دیتے اور بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی کریم کے اس بیٹے کو نبی بنا کے کھڑا کر دیتے۔ اس کا اشارہ آپ کے سامنے جمل ہے کہ کس طرح مولا علیہ السلام کے مقابلے میں کس کو لے کے آئے۔ میں پورا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ، کیونکہ آپ کا آج کا موضوع بھی یہی چل رہا ہے، فضیلت جو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو وہ معاہدہ یہ تھا کہ ایک حکمت تھی خدا کی طرف سے کہ ہم نے تم کو آخری نبی بنایا ہے، اور اس کے بعد جو سلسلہ چلنا ہے وہ سلسلہ امامت ہے۔
تو لہٰذا اب تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، اپنی طرف سے دو بیٹے ہیں، یہ دو بیٹے اور تمہارے پاس دو نواسے ہیں، حسن اور حسین علیہ السلام۔ یہ قرآن کی آیت جو ذیشان نے آج تلاوت کی ہے، جس میں کہا کہ تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، تو یہ حکمت تھی اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دو فرزند تھے، چاہے ان کو طیب و طاہر کہہ لیں، چاہے ان کو قاسم و ابراہیم کہہ لیں، وہ دو فرزند قربان کرنے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے ان کو عطا کیا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حقیقی فرزند تھے۔ اور حکمت کیا آئمہ نے بیان کی کہ اگر وہ دونوں موجود رہتے تو یہ امت جو ہے، جس نبوت کو اللہ نے ختم کر دیا ہے، یہ اس کو ختم نہ ہونے دیتے۔ اور روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ سرکار ابراہیم کی جب ظاہری دنیا سے پردہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا بار اپنے بیٹے کی زہری جو ہے ان کی جو جسد تھا، اس کو جس چیز پر رکھا ہوا تھا، لوگوں کے سامنے بار بار رو کے لوگوں کو، اپنے اصحاب کو بار بار بلایا اور کہا کہ چہرے سے پردہ ہٹایا جائے۔ جب چہرے سے پردہ ہٹایا تو کہا کہ یہ کس کا، یہ جو جنازہ ہے یہ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے سرکار ابراہیم کا ہے۔ تو آئمہ سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو آئمہ نے فرمایا تاکہ لوگوں کو گواہ بنایا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے، تاکہ سارے لوگ گواہ بن جائیں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، میرے بعد کوئی کسی اور کو بیٹا بنا کے اس کو نبی نہ کھڑا کر دے۔ تو اللہ نے اس جو نبوت تھی جب اس کو ختم کیا تو اس کے ذیل میں جو اس کا نحم البدل تھا وہ تھی امامت، اور امامت کو جو ہے وہ لے کے آنا، اور امام حسن اور حسین یعنی امام علی علیہ السلام سے یہ ابتدا ہوئی۔ تو وہ دونوں فرزند جو تھے وہ امام حسن اور حسین علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے جو ہے اپنے بیٹوں کی جگہ عطا کی۔ تو یہ تھی وہ مباہلہ کی جو آپ نے بات کی، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اپنے فرزند تھے وہ بھی نہیں لے کے گئے، حالانکہ وہ کچھ اور طویل حیات بھی رکھ سکتے تھے، لیکن مباہلہ سے پہلے ہی یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ جی بسم اللہ۔ جی سید، بالکل، مطلب سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے یہی بات مجھے کی کہ یہ سید، یہ بات میں نے اس طریقے سے، کیونکہ ایک نہیں بڑی بارہا میں نے بات سنی تھی کہ دیکھیں یہ رسول، آپ نے ابھی جو بات کی نا نبوت والی، بے شک سید انہوں نے بھی یہی کی کہ یہاں پہ نبوت کی بھی بات کی، رسالت کی بھی بات کی، کیونکہ وہاں پہ یہاں تو پھر یہ تھا کہ ان لوگوں نے امامت کو بھی نہیں آنے دینا تھا، کیونکہ رب ذوالجلال نے تو، رب کائنات نے تو ایک راستہ بنا دیا تھا نا، ایک سسٹم بنا دیا تھا، لیکن انہوں نے نہ امامت کو پھر قبول کرنا تھا، کیونکہ نہ اس کا راستہ بننا تھا، اور نہ ہی پھر جو ہے اور آپ نے جیسے بات کی نا کہ رسالت کو پھر آگے جو ہے اس طریقے سے نبوت کا بھی انہوں نے ایک طریقہ بنا دیا تھا، کیونکہ انہوں نے تو بارہا بھی آپ دیکھتے ہیں ان کے ایک وہ دوسرے کے لیے انہوں نے بڑی جھوٹی حدیثیں بھی گڑی ہوئی ہے، تو اس وقت میرے خیال میں سچی بھی کر جاتے۔ تو بے شک سید، بڑی مہربانی، سلامت رہے۔ یہ اصل میں حقیقت میں ہماری اپنی کوئی بات بھی نہیں ہے، یہ ہماری شیعہ کتب کے اندر ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے یہ چیزیں موجود ہیں، اور اسی ہی آیت پر جس کو آج کا جو مین موضوع تھا ذیشان کا، اس میں دیکھیں نا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ان سے کہو کہ اپنے بیٹے لے کے آؤ۔ تو اب رسول اللہ کے مولا اٹوا شاہنشاہ فرما رہے کہ ابنانا کے منزل پر حسن و حسین کو لے، کیونکہ ہم سن تو رہے تھے لیکن یہ تصدیق میں نے خود اپنی آنکھوں سے کل کر دیا، امام کا حدیث میں نے دیکھا۔ مولا فرما رہے کہ ابنانا و ابناکم کے منزل پر حسن و حسین، انفسنا و انفسکم کے منزل پر مولا امیر المؤمنین، نساءنا و نساءکم کے منزل پر خاتون جنت ہے، کعبے کے لیا کر گئے تھے۔ تو میں نے حدیث بے شک ایسا ہی۔ اور سید دیکھیے یہاں پر ذرا میں یقیناً وہ باتیں میں نہیں کر سکتا چونکہ براڈ ہے، وہ باتیں کرتے ہیں کہ جو انسان برداشت کر سکتے ہیں، یعنی ہم خود وہ، میں نے ایک بات وہاں پر کہا کہ یہ قرآن کی بھی اتنی وسعت نہیں ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید ان کی حقیقت بیان کرے، کیونکہ میں نے اصول کافی کی ایک حدیث کو دیکھا، مولا فرما رہے کہ کتب سماویہ میں آواز پیدا نہ ہوتی اگر انہوں نے علی کی ولایت کی طواف نہ کرتا۔ سید یہ حدیث اصول کافی کی ہے سید۔ جی جی، بے شک بے شک بے شک، تو واضح ہو بہت گیا سی کہ یعنی احادیث ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جی بالکل. سو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یعنی انہوں نے یہ قرآن نے جتنا جو کچھ بھی بتایا ہے یہ انسان کی وسعت کے مطابق بتایا ہے. کیوں کہ انسان کی وسعت تو خدا نے خود بتایا ہے نا کہ تمہارا اتنا ہی وسعت ہے، جتنا میں تم پر بوجھ ڈالتا ہوں اس کے زیادہ تم پر بوجھ نہیں ڈالتا. اور انسان کی وسعت بس اس کی ظاہر تک ہے. امام نے فرمایا کہ پھر باطن تو ہمارا ایسا غیب ہے کہ جس کا تو ادراک ہی نہیں کر سکتا. تو ان سے پھر یعنی خدا جو فرما رہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹے ہم اپنے بیٹے. قابل غور بات یہ ہے کہ یہ یہاں پر لفظ فقل کہاں پروردگار نے، اس پر یقیناً علماء کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے، لیکن ہر انسان اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں. چونکہ میں نے امام کا حدیث بھی کل دیکھا اس پر، وہ بات خیر ہم نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اس پہ ایک بات اور ہے کہ مولائے بہترین نے ایک بات فرمائی ہے، وہ حدیث ہے، چونکہ میں ابھی نہیں بیان کر سکتا لیکن احادیث اس پر موجود ہے. جی کوئی اور بھائی کچھ سوال کرنا چاہتے تھے؟ اللہ علی مدد. السلام علیکم. مولا علی مدد. مولا علی مدد. کیسے ہیں سب بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. مولا کا احسان ہے، آپ سنیں. مولا کرم جی، مولا کرم. سلامت رہے مولا، سلامت رکھے. ریالٹی آقا السلام علیکم. یا علی مدد، آپ کیسے ہو؟ السلام یا علی مدد سید. بسم اللہ. یا علی یا علی کرم اللہ پاک کے سید.